بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کشمیر میں نظام تعلیم پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف فوز. ناظرین، ہمارے ساتھ آج کی شخصیت مہمان ہیں میڈم شازیہ رؤوف. بیسیکلی ایک ٹیچر ہیں اور بعد ازاں انہوں نے ٹیچنگ کے بعد مختلف آکسفورڈ سے اور برٹش کونسل کے مختلف پروگرامز میں ٹیچر ٹرینر کے کورس کیا اور آج ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں ٹیچر ٹرینر کا. میڈم، آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. میڈم، آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں. سنائیں، آپ کے کیا حال؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بولو کشمیر جو ہے چینل کا، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کی ہے. موسٹ ویلکم میڈم. تو آغاز کریں گے. میڈم، آپ بتائیے گا، میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ آپ ٹیچر ٹرینر ہیں. ایک ٹیپیکل جاب ہے ٹیچر ہونا اور پھر ٹیچر کا بھی ٹرینر ہونا، استادوں کا استاد ہونا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیچر ٹرینر کے کورسز کہاں سے کیے؟ اس میں یہ کہ میں خود بھی سرٹیفائڈ کیمبرج ٹیچرس ٹرینر ہوں. میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے باقاعدہ اس چیز کا ڈپلومہ کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ہی جو ریناؤنڈ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے آکسفورڈ ہو گیا، برٹش کونسل ہو گیا، ان سے میں نے ٹریننگ لی. اور پھر پاکستان کے کچھ ادارے ہیں جن کا بہت نام ہے ٹریننگ کے حوالے سے، جیسے پورٹل ایجوکیشن لاہور کا، علی انسٹیٹیوٹ لاہور کا، وہاں سے میں نے کافی زیادہ ٹریننگز لی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کے پبلیشرز تھے جیسے آفاق پبلیشرز ہیں، پیراماؤنٹ ہیں، اور ان سے بھی میں کافی زیادہ ٹریننگز لے چکی ہوئی ہوں. تو خاص طور پہ جو کیمبرج یونیورسٹی کا جو میری سرٹیفکیشن ہے وہ، کیونکہ وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے، تو اس وقت میری ٹریننگ وہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے اس لحاظ سے. میڈم، آغاز کروں گا میں اس سوال سے کہ ٹیچر ٹرینر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سی ٹی کیا، ہم نے بی ایڈ کیا، ہم ایم ایڈ کر کے آ گئے ہیں، اور اب کون سی ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. دیکھیں، ہم لوگوں کا تو ملک میں یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز کا ادارہ موجود ہے، ہر چیز کا. ڈاکٹر آپ نے بنانا ہے تو میڈیکل کالج موجود ہے، انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانے کے لیے بھی آپ کو ایک مل جائے گا، انجینئرنگ یونیورسٹی ملے گی. لائرز بنانے ہیں تو جو ہے لا کالج مل جائے گا. پورے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں اس وقت کوئی بھی اس حوالے سے ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہے. کچھ ادارے موجود بالکل نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھ لیں کہ اگر خالی آپ پورے آزاد کشمیر میں خالی اسکولس کی آپ تعداد دیکھ لیں تو آلموسٹ یہ بنتی ہے 6150 کے لگ بھگ ہے. پرائیویٹ اسکولس تو اس کے علاوہ ہیں. تو اتنے زیادہ اسکولس کو تو ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ کا اس وقت کوئی بھی سلسلہ موجود نہیں ہے. بی ایڈ کروا دیا جاتا ہے، ایم ایڈ کروا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کافی عرصے سے وہ ایسا ہم لوگوں کا اس میں بھی نصاب ہے اپڈیٹڈ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ چینجز آ رہی ہیں. وہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ تبدیلی آتی ہے. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی اسی چیز کو لے کر ہم بات کر رہے تھے کہ ایک گاڑی اگر آپ کے پاس ہے، اس کی بھی سروس کروائی جاتی ہے، اس کے بھی انجن کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی بھی جو ہے نا ہر طرح کی جو ہے نا ہم نے بار بار اس کو وہ کرنا ہے، اپڈیٹ رکھنا ہے. تو یہ تو ایک جو ٹیچنگ ہے یہ تو اٹس آل اباؤٹ ٹیکنیکس. ہر چیز کی آپ کو ٹیکنیک چاہیے. ایک موچی اگر آپ لے لیں تو موچی کا دیکھ لیں کہ اس کو بھی ایک اسکل چاہیے جوتا گانٹنے کے لیے، ٹھیک ہے. ایک درزی لے لیں، درزی نے بھی اگر کپڑا سینا تو اس کو اسکل چاہیے. ٹیچنگ تو ہے اسکل ہے، بالکل، اور ٹیچنگ تو ہے ہی اسکل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ لیسن پلاننگ آپ لے لیں، کلاس روم مینجمنٹ لے لیں، آپ اس کا دیکھ لیں، نوٹ بک کیسے چیک کرنی ہے، ایگزام پیپرس کیسے بنانے ہیں، پھر بنا کے ان کو چیک کیسے کرنا ہے. یہ ساری ٹیکنیکس ہیں، تو یہ تو سیکھنے سے ہی آئیں گی. اور بی ایڈ اور ایم ایڈ میں کیونکہ زیادہ تو وہ تھیوریٹیکل وہ چلا جاتا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جب بچہ جو ٹیچر جب کلاس میں ہوتی ہے ود ان دیٹ انوائرمنٹ، ٹیچر کو جو پرابلمس فیس ہوتے ہیں وہ بی ایڈ اور وہ آپ کی فلفل نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ ضروریات. تو اس جگہ پہ پھر ضرورت آ جاتی ہے کہ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ ہو اور آپ کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی ٹیچر کو، اپنی ٹیچنگ کو آپ وہ کر سکیں، زیادہ بہتر طریقے سے پورٹری کر سکیں. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جس طرح ایک گاڑی کے لیے بار بار اوور ہالنگ کی ضرورت
ہوتی ہے ٹیچر کو بھی بالکل اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے کیونکہ حالات نہیں ہوتے ہیں, بچوں کے عادات بدل گئی ہیں, ماحول سارا بدل گیا ہے, تو ٹیچر کو بھی بدلنا چاہیے. میڈم ٹیچنگ ایک ٹپیکل جاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹیچر سب سے زیادہ مشکل جاب ہے. بہت مشکل. ایک ٹیچر آلویز ٹیچر ہوتا ہے, وہ گھر میں چل رہا ہو تو اس کو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے, کہیں شاگرد اس کے محلے کا آ گیا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ٹیچر جو ہے وہ بچوں بہت سارے, ایک ٹیچر ایک وقت میں کسی نہ کسی بچے کا اپنی کلاس میں وہ آئیڈیل ہوتا ہے, بچے اس کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ اگر گھروں میں دیکھیں گے جو چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں, اگر وہ گھر میں آ کے کھیل بھی کھیلے تو پہلے کھیل میں جو بچہ بنتا ہے وہ ٹیچر ہی بنتا ہے. ٹیچر کھیلنے کا بچوں میں ٹرینڈ بہت زیادہ. آپ کیا کہیں گے ایز اے ٹرینر کہ پھر ٹیچر کو اپنا یہ کام کرنے کے لیے معمولات میں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس کی شخصیت کے کبھی بچہ ڈیمیج نہ ہونے پائے؟ دیکھیں ٹیچر کا تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا تو ایک ایسا کردار ہے جو ایک رول ماڈل, اس کا جو ہے نا بچوں, کیونکہ بچے اپنے والدین کی بات کم مانتے ہیں, ٹیچر سے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر بعض کا اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے نا, اگر کسی نوٹ بک چیکنگ میں یا کوئی سوال غلط ہو گیا اور اگر ماں پڑھاتے ہوئے بچے کو کہہ بھی رہی ہے تو وہ ماں کو غلط کہہ دے گا, وہ کہے گا نہیں ٹیچر ہے. اتنا زیادہ وہ ٹیچر سے زیادہ جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ, میں تو اس ٹیچر کو ٹیچر ہی نہیں سمجھتی کہ جس نے 7 to 8 آورس اس نے پڑھایا اور اس نے سمجھا کہ میری جاب ختم ہوگی. نہیں, 24 آورس یہ راؤنڈ دا کلاک ٹیچر کی جاب ہے. 24 آورس اس کو اپنے بچے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اس نے اگلے دن کیا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, اس کی ساری اس کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کلاس میں ہر طرح کا اس کو بچہ ڈیل کرنا پڑے گا, اس کے پاس ویژول بچے بھی ہوں گے, کائنیستھیٹک بچے بھی ہوں گے, اس کے پاس آڈیٹری بچے بھی ہوں گے, ہر طرح کا اس کے پاس کمیونٹی کا بچہ آ رہا ہے, ہر لیول کا بچہ آ رہا ہے, ہر مائنڈ سیٹ کا بچہ آ رہا ہے. ان سب ضروریات کو کیٹر کرنے کے لیے ٹیچر کو اپنا بھی نالج اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو اسکلفل بھی ہونا پڑتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ 7 to 8 آورس کی جاب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, اس کو 24 آورس اپنی گرومنگ کرنی پڑتی ہے, اپنے اسکل کو ریفائن کرنا پڑتا ہے, اس کو اپنا نالج اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, پلاننگ کے تھرو کرنا پڑتا ہے. آج کل تو ویسے بھی جو ہے نا نیٹ کی تو اتنی زیادہ سہولت ہے کہ دنیا آپ کے بالکل ایک موبائل پہ آ گئی ہے. تو نالج جب تک اپنا ٹیچر اپڈیٹ نہیں رکھے گی اس وقت تک ظاہر ہے وہ ایک اچھا ایک اپنا وہ نہیں اپنا بچے کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈال سکے گی. اچھا, آپ نے میڈم بات کی تربیت کی اور ٹیچر کی, تو ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں کہ اب اگر آپ نے تو انگلینڈ وزٹ کیا ہے, مجھے بھی ایز اے وزٹر وہاں جانے کا موقع ملا, تو وہاں پہ جو بہت اچھے بچے جو فتین بچے ہوتے ہیں ان کی کلاس ہم نے الگ رکھی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو بہت کند ذہن ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے, میں نے دیکھا ایک اسکول میں کہ الگ بٹھایا ہوا تھا, اور ان کا نصاب بھی اس طرح کا مرتب کیا جس سے وہ زندگی کے معمولات اور ایک اچھا شاعری بننے کی باتیں تو سیکھ لیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارا پروگرام چونکہ بہت سارے ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو ٹیچرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے, یا آپ ٹیکنیکلی کیا آپ کی سجیشن ہے کہ ہمارے یہاں اسی کلاس میں ایک فتین بچہ بھی بیٹھا ہوگا, ایک کامن یا ذہین بچہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بیٹھا ہوگا, ایک کند ذہن بچہ بھی اسی کلاس میں بیٹھا ہوگا. اگر ٹیچر کند ذہن بچے پہ زیادہ توجہ دے گا تو جو فتین بچہ ہوگا وہ اگنور کرنا شروع کر دے گا, یہ باتیں تو مجھے آتی ہیں, یہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے, وہ توجہ نہیں دے گا. اور اگر ٹیچر ان بچوں کو پڑھا رہا ہوگا اور وہ باتیں اس کے ذہن کے اوپر سے گزر رہی ہوگی, پھر اس کی توجہ تھوڑی کم ہو جائے گی ٹیچر کے ساتھ. آپ ٹیچرز کو کیا کہیں گے, ایسا کون سا طریقہ بنایا جائے؟ اس میں آپ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ جو ہے نا انٹرنیشنل اگر آپ اسٹینڈرڈس کی بات کریں وہاں پر تو اب ملٹیپل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے, جو ہاورڈ گارنر کی جو تھیوری ہے چل رہی ہے. ہم لوگوں کا ظاہر ہے کہ ابھی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا, کیونکہ ان کا جو ہے جتنا بھی آفٹر جو ہوتا ہے نا 5 کلاس, وہ موسٹلی وہ پھر اسی بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو لے کر وہ پھر جو ہے نا آگے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر طرح کا ہر لیول کا بچہ ایک ہی کلاس میں ہے, ٹیچر کو ہر طرح کے بچے کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے. یہاں پہ اس کا ایک تو آ جاتا ہے کہ وہ اس کو کتنا زیادہ لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں, جو ضرورت ہے وہ جو ہے نا کہ وہ کتنا اس پہ عبور ہے ٹیچر کو. دوسرا پلاننگ کرتے ہوئے اس نے ہر بچے کی ضرورت کو کیٹر کرنا ہے.
یہ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے میں بار بار اس چیز پہ زور دیتی ہوں کہ جو پلاننگ ہے وہ آپ کا بیسک جو فنڈامنٹل اس وقت جو ضرورت ہے وہ ٹیچر کی اس وقت ہے. کیونکہ بھلے آپ نرسری کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جسٹ ABC پڑھانی ہے یا 1 2 کروانا ہے یا الف بے پے کروانی ہے تو یہ بس 1 2 چیزیں کروانی ہے تو میں کروا لوں گی. نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بھلے وہ نرسری کا بچہ یا PhD لیول کا یا MPhil کر رہا ہے, پلاننگ آپ کو پہلے کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے کل 40 منٹس کا ایک لیکچر دینا ہے تو اس کے لیے کم از کم 2 گھنٹے آپ کو پہلے خود سے تیاری کرنی پڑے گی. اور جب اتنی بچے کے لیے ایک تیاری کر رہے ہوتی ہیں ایک 40 منٹس کے لیسن کے لیے, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیچر وہ اس کو ڈفرینٹ بچوں کی ضروریات کو نظر میں نہ رکھے. پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچے کے لیے میں نے اس طرح کی کوشچننگ کرنی ہے, فلاں بچے کے لیے میں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ٹیچر کو خود بھی پتہ ہو, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کا لیول کلاس میں کیا کیا ہے, کون سے میرے بچے جو ہیں ان کو میں تھوڑا اگر جسٹ ایک گائیڈ لائن دوں گی تو ایک ٹریک پہ آ جائیں گے. کون سے بچوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, کون سے ایسے بچے ہیں کہ جو بیک بینچز میں نہیں, ان کو آگے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کو ہر لیول کا پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بچے کو میں نے کتنا دینا ہے, کس کھانے میں نے فٹ کرنا ہے. ایک اس چیز کی تو کلیئرٹی بہت ضروری ہے. پھر جب یہ چیز کلیئر ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ جب پلان اپنا لیسن کر رہی ہوگی تو وہ ہر بچے کی ضرورت کو دیکھ کے پلان کرے گی, تو وہ اسی صورت میں وہ پھر اس چیز کو جو آپ پرابلم کہہ رہے ہیں نا اس کو پھر سکسیس مل سکتی ہے ہر طرح کے بچے کو کیٹر کرنے کے لیے, ہر طرح کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میں اس کے ساتھ چونکہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز بغیر پلاننگ کی شاید کلاس میں جاتے ہیں اور کلاس میں کوئی سبق شروع کیا اور جب ٹائم ختم ہوا تو کہیں کسی بغیر کسی ایویلیویشن کے ایویلیویٹ نہیں کیا ٹیچر نے اپنا لیسن, جہاں ختم ہوا پھر وہیں پہ اچھا اس سے آگے کل چلیں گے. تو آپ ایز اے ٹرینر کیا کہیں گی, اس طرح کے لیسن سے بچے کو کوئی فائدہ ہوگا جو ٹیچر نے شروع کیا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اس میں یہ تھا کہ جو ہے نا جو بہت ہی لیٹسٹ یہ جو آپ اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو آج کل کے اس میں کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک 2 طرح کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں. تو سمیٹیو ہوگی جو ہم ایگزام پیپرز لیتے ہیں, جو بڑے بڑے جو اس طریقے سے ٹرم وائز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے فارمیٹیو جو آپ کی جو ہے نا ود ان دا کلاس روم آن گوئنگ چل رہی ہے پورے 40 منٹس. وہ ہر 5 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہر اسٹیپ کے ساتھ. آپ نے تھوڑی سی بھی اگر بچے کو ریڈنگ کروا لی اس کے بعد فوراً اسیس کروا لی. ریڈنگ کروانے کے بعد آپ نے کوئی ایکسرسائز کی, اسیس کیا. ایکسرسائز کروانے کے بعد کوئی اگر آپ نے کوئی گروپ ایکٹیویٹی رکھ لی اس میں بچے کو اسیس کیا کہ گروپ میں کیا بچے نے سیکھا. پورے لیسن میں بار بار آپ کو جو ہے نا یہ اسیسمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے فارمیٹیو. پھر آخر میں پھر بائی دا اینڈ آف دا لیسن پھر آپ ایک پوری ایک آن دی ہول بچے کی کر لیتے ہیں. 40 منٹس کے بعد اگر جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ میں نے جو چیز پڑھائی تھی تو بچے کو آئی بھی سمجھ کے نہیں. ٹھیک ہے. خالی کوشچننگ سے آپ بچے کو اسیس نہیں کر سکتے. کوشچننگ کریں گے زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے دیں گے. جو بہت تیز ہوں گے وہ ایک دم سے ہاتھ کھڑا کریں گے, ٹیچر کی ٹینشن فوراً انہیں پہ جائے گی. انہیں سے پوچھا اور آنسر لیا اور بس ٹیچر کو ہوتا ہے کہ سب کو آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کلاس میں اگر 25 بچے ہیں 30 بچے ہیں, ہر بچے کی پرکھ بہت ضروری ہے کہ کس بچے نے کیا سیکھا, کتنا سیکھا. تو جب تک آپ وہ اسیس نہیں کریں گے آپ کیسے اگلے دن کا لیسن بچے کو ڈلیور کر سکیں گے جب پیچھے سے ہی نہیں آپ بچے کا کانسیپٹ کلیئر کر سکے. وہ تو پھر ظاہر یہ چیز جب شروع سے خراب ہوگی تو اگلے دن کا بچے کا بھی ظاہر پچھلا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا, اگلا بھی افیکٹ ہو گیا, اس سے بھی اگلا افیکٹ ہو گیا. تو اسیسمنٹ تو بہت ضروری ہے اس چیز کو لے کر. ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹریننگ کے لیے آپ سارے ٹیچر سے فیڈ بیک بھی لیتی ہوں گی. بالکل. آپ محسوس کرتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کا کہیں ٹریننگ سیشن چلتا ہے اور ٹریننگ سیشن کے بعد فیڈ بیک آپ کو آپ کے جو آپ کے ٹریننگ کے انڈر ٹرینر ہوں گے, ٹریننگ کرنے والے جو لوگ ہوں گے, وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے, کیسے کیسے تجربات سامنے آئے ہیں؟ ابھی تک الحمدللہ میرا بہت اچھا اس چیز کو لے کر ہوا. میں بلکہ جب اپنی ٹریننگ کا سیشن کرواتی ہوں تو ایک چھوٹی سی میں ایکٹیویٹی اسٹارٹ میں کرواتی ہوں. میں ریٹنگ کرواتی ہوں ٹیچر سے کہ آپ ریٹنگ کریں 1 سے 10 تک نمبر ہیں تو اس میں سے دیکھیں کہ آپ کتنے اپنے آپ کو نمبر دیں گے, کہ کتنے آپ افیکٹو ٹیچر ہیں, کتنے پرفیکٹ ہیں, کتنے آپ اپنے آپ کو کتنا اسکلفل سمجھتے ہیں.
اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹارٹ میں میرے سیشن میں موسٹلی ٹیچرس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو 10 نمبر دے دیتے ہیں کہ ہم تو اتنے پرفیکٹ ہیں. کئی ہوتا ہے کہ ہاں کئی ذرا تھوڑی بہت گنجائش رکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 9.75. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 7 دے دیے 8 دے دیے. بہت کم ٹیچرز ہوتے ہیں جو 5 تک آتے ہیں یا 4 تک آتے ہیں. اچھا پھر آخر میں میرا کیا ہوتا ہے کہ آپ گیس کریں کہ میں اپنے آپ کو کتنے نمبر دوں گی. اچھا ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ذرا ٹیچرز کی بھی وہ ٹرینر ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی 10 میں سے 10 تو اپنے آپ کو دے گی. لیکن میرا کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو 2 نمبر دے رہی ہوں. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ ان کے لیے یہ بہت ایک حیرت ناک ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ہمیں آ کے ٹریننگ دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو 2 نمبر دے رہا ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں پورا ایک سیشن وہ کر لیتی ہوں اس کے بعد جس نے 10 نمبر اپنے آپ کو دیے ہوتے ہیں نا وہ 5 تک تو آ چکا ہوتا ہے. کہ ضرورت تھی, ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی سیکھنے کی. آپ دیکھ لیں کہ میں ابھی تک, میں حالانکہ ٹرینر بھی بن گئی, ابھی تک جہاں ابھی بھی مجھے پتہ لگتا ہے نا کہ جو بھی ایک اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے تو میں اس چیز کو اویل کرتی ہوں. ابھی ریسنٹلی بلکہ میں اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل ٹریننگ اٹینڈ کر کے آئی CRSS کی, تھائی لینڈ کا ان کا پروجیکٹ تھا بیسکلی یوتھ کو لے کر. تو جہاں جہاں سے بھی مجھے وہ ہوتا ہے تو میں اپنی وہ میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ میں اپنی مزید گروم کروں. اور جہاں پہ اگر آپ جب یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی آر پرفیکٹ, ہمیں سب کچھ آ گیا, تو سمجھے پھر آپ کی لرننگ تو اسٹاپ ہو گئی. تو یہ ایٹیٹیوڈ تو کلنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. تو ٹیچر کو تو ایک ایسی ایک فیلڈ ہے کہ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ نہیں رہتا, خود نہیں, بالکل اس وقت جب تک خود نہیں سیکھیں گے نہیں سکھا سکیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا اور سب کچھ ہم نے اپنا دے دیا, تو اس طرح نہیں بات. اچھا اب تھوڑی سی بات بچے پہ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن دا ہول ہمارا ایٹیچیوڈ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے بچے اگر شرارتیں کریں تو ہم جس ایٹماسفیئر میں ہیں ہم بچے کی شرارتوں کو برداشت نہیں کر پاتے. اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کلاس میں بچے نے شرارتیں کر دی تو شاید یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا شاید کوئی دنیا میں جرم نہیں. آپ کیا کہیں گے بچوں کی ان شرارتوں پہ جو ٹیچنگ کے دوران بچے تھوڑی بہت کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہاتھ ہے, اس کی انگلیاں برابر نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے بچے برابر ہوں گے؟ ہر بچے کا اپنا مزاج, ہر بچے کا اپنا رنگ ہوتا ہے. اور ٹیچر تو وہی ہے نا, ہنر تو اس کا وہی ہے کہ ہر طرح کے بچے کو وہ ڈیل کرے. ابھی جو ہے ابھی میں ایک بک بھی پڑھ رہی تھی قاسم علی شاہ کی, انہوں نے بہت ایک خوبصورت مثال دی کہ ٹیچر ایک انجن کی طرح ہوتا ہے. انجن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے ڈبوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر کا بھی یہ ہنر ہے, وہ یہ نہیں کہے گا, انجن یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تیسرا ڈبہ چھوڑ دیا, دوسرا چھوڑ دیا, مجھے یہ پسند نہیں تھا تو میں نے جو ہے نا منزل تک جانا ہے, تو یہ ڈبہ خرابی کر رہا تو میں نے چھوڑ کے جانا. وہ نہیں, وہ سارے ڈبوں کو ساتھ لے کر رسنا. تو ٹیچر بھی تو ایسا ہی ہے نا, اس نے سارے ہر طرح کے مزاج کے بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے. بھلے وہ بدتمیز ہے, بھلے وہ شرارتی ہے, بھلے وہ کسی جو ہے کسی غریب کا بچہ ہے یا کسی امیر کا بچہ ہے یا کسی طرح کا بھی کسی بھی مائنڈ سیٹ کا بچہ ہے, اس نے سب کو ساتھ لے کر جانا ہے. اور یہی اس کا ہنر ہے ٹیچر کا. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں, اور وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی اور میڈم سے کچھ اور باتیں بھی کریں گے. میڈم بات چل رہی تھی تعلیم کی. تعلیم اور تربیت دنیا میں تو لازم و ملزوم ہے. تعلیم کا مطلب ہی بچوں کو اس نہج پر تربیت کرنا ہے کہ وہ مفید شہری بن سکیں اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکیں. جس طرح کی قوم معاشرہ چاہ رہا ہے اس طرح کی قوم معاشرے کو پرووائڈ کی جائے. تو اگر جنرلی ہم ٹو بی ویری فرینکلی اگر بات کریں تو ہمارے نظام میں تو اب نمبرنگ کی دوڑ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ نے ایز اے ٹرینر اداروں میں جا کے دیکھا بھی ہوگا, تربیت کا عمل کہیں مخدوش ہوتا جا رہا ہے. اگر ہے بھی تو کہیں تھوڑے سی نہج پہ یا کہیں اپنے تئیں کو کر رہا ہے, کوئی ٹیچر کر رہا ہے یا کوئی ایک ادارہ کر رہا ہے. لیکن آن دا ہول ہمارے تعلیمی نظام میں تربیت کا ماحول کچھ کم ہوتا جا رہا ہے.
اس میں یہ کہ کچھ نہیں, بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا جو میکسیمم جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ایکڈیمیا ہوتا ہے. بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم لوگ اس طریقے سے نہ ہی بینگ پیرنٹس ہم توجہ دیتے ہیں, نہ ہی انسٹیٹیوٹ جس میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے اس کوئی اتنی زیادہ اس چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے, اور نہ ہی ٹیچرز اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. اور یہی جو ہے بیسک ایلیمنٹ تو بچے کی کردار سازی تھی, کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو تعلیم تھی اور تربیت تھی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب اس طریقے سے نہیں ہے, اب تعلیم علیحدہ ہوگی تربیت علیحدہ ہوگی. علامہ اقبال ایک اسٹوڈنٹ ہی تھے نا, بالکل آپ نے استاد میر حسن کو کتنا عرصہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کو بڑا بنانے میں ہمیشہ ٹیچر کا رومی کا تو دیکھیں نا کہ 3 صدیاں پہلے وہ آئے. علامہ اقبال کہتے تھے کہ رومی میرا استاد نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. تو یہ دیکھیں کہ ظاہر اس میں ظاہر ٹیچر کا ہی رول آ جاتا ہے, اور کردار سازی جو ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا. ہمارے بھی اس طریقے سے جب پچھلی جنریشن کی حد تک تو پھر یہ تھا کہ بہت زیادہ کردار سازی پہ کام ہو رہا تھا, ہمارے ٹیچرز بھی اس چیز کو لے کے کرتے رہے. لیکن آج کل وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہو گیا کہ نمبرز بہت زیادہ ایک بچوں میں ایک جو ہے نا جنون باقاعدہ اس چیز کا کریٹ کر دیا گیا کہ جو بچہ نمبر زیادہ لے گیا, جو گریڈ زیادہ لے گیا, جو جس کی پوزیشن آ گئی, بس وہی ذہین فتین ہے, وہی لائق ہے. اور جو بیچارہ نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. لیکن جو بچہ جب جاتا ہے نا پریکٹیکل لائف میں, تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, میری جو ہے نا میری پرسنالٹی پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت تھی جو نہیں ہوئی, میرے کانفیڈنس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت تھی جو نہیں تھا. اس کے کردار کو پختہ کرنے میں, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, اس میں کچھ جمہوری رویے کچھ پیدا کرنے میں, اور سافٹ سکلز ہوتی ہیں جن پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں. اور کتنے ہم یہ دیکھیں کہ دیانت داری کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ دیانت دار ہو جائے, لیکن جب تک ہم خود دیانت دار نہیں ہوں گے ہم کیسے بچے کو کہیں گے. کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ اگر خود میں کھڑے ہو کے میں پانی پیتی ہوں تو میں کہوں اپنے بچے کو کہوں کہ بیٹھ کے پانی پیوں, ہو نہیں سکتا نا. میں نے نماز پڑھی, میں کیسے کہوں گی کہ بچے کو نماز پڑھے. اگر اسی طریقے سے اگر ٹیچر خود لیٹ آ رہی ہے تو وہ اس کا اثر کیسے ہوگا کہ اگر بچے کو پنکچولیٹی کا سبق دے گی. تو کردار, تو اس کے لیے تو ظاہر خود آپ کو اپنا کردار ٹیچر کو پہلے کرنا ہوگا, رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا کہ اتنا پختہ کردار ہو. پھر بچے الٹیمیٹلی پھر پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں. بچے کی نیچر میں یہ ہوتا ہے, جس ٹیچر کو وہ جس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر جو بچہ ہوتا ہے نا اپنے ٹیچر کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے. وہ جتنا اچھا ٹیچر اس کو ملے گا اتنی بچے کی پرسنالٹی گروم کرے گی, پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے ٹیچر سے اس نے پڑھا ہے. تو یہی ہے کہ ایکڈیمیا پہ تو کام کریں, ضرورت ہے, ہمارا ظاہر سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. لیکن جو زیادہ ضرورت ہے وہ بچے کی جو ہے پرسنالٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی کیریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی سافٹ سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کو بھی, پیرنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہمارا جو ابھی سوسائٹی میں جو اگر آپ دیکھ لیں نا کہ کلیکٹیو جو ایک ہمارا جو انتشار ہے نا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے اوور آل یہی ایگریشن ہے نا. کیونکہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ جب بچہ وہ نمبر تو لے کر چلا جاتا ہے وہ, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہ ایک وہی ہم اس سوسائٹی کو ایک اسکل ہولڈر بچہ نہیں دے رہے, ایک پوزیشن ہولڈر بچہ دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ پھر پیسے کی دوڑ میں ہو جائے گا نا. تو وہ کیسے وہ جو ضرورت ہے, جو ایک انسانیت کی خدمت کی بات کر رہا ہوتا ہے ایک بچہ, جو جب پوچھتے ہیں نا کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اب انسانیت کیا ہے, خدمت کیا ہے, اس بچے کو کھ نہیں پتا. تو یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے واقعتاً انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا آپ کو ڈاکٹر بن کے. وہ ہم نے اس کی گروپنگ کر دیا, خدمت کا نام دینا ہے. تو پھر وہ کلینک کھول کے پیسے نہیں بنانے, پھر واقعتاً خدمت بھی کرنی ہے لوگوں کی. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر کا والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بس سب سے ذہین بچہ وہی ہے جو ڈاکٹر بن جائے. اب دیکھیے اللہ نے ایک نظام چلانا ہے دنیا میں, ہر شخص جو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. تو آپ اس لحاظ سے ماں باپ کو کیا سجیشن دیں گے ایز اے ٹرینر کہ دنیا کا نظام اللہ نے جہاں جس کو رکھنا ہے, اگر وہ اچھا جس طرح آپ نے کہا ایک ویل اسکلڈ
ایک اچھا مفید شہری جہاں بھی ہوا وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور معاشرے کا بھی مفید شہری ہوگا. اس میں وہ ڈاکٹر ہو یا نہ ہو. بالکل ایسا ہے کہ یہ ہمارے وہ جو ہے نا ایک سسٹم بن گیا ہے کہ ہمارے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بچہ ڈاکٹر بن گیا وہی کامیاب, جو انجینئر بن گیا وہی کامیاب. ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا. اداروں کو بھی ذرا تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا اور پیرنٹس کو بھی اس چیز کو کرنا پڑے گا کہ خالی خدمت جو ہوتی ہے اور جو سکسیس ہوتی ہے وہ ڈاکٹر بن کے یا انجینئر بن کے نہیں ہو سکتی. بہت سارے پروفیشنز ہیں اس وقت, اور جو ہے اگر بچہ ان کی طرف جائے اپنے ایپٹیٹیوڈ کو لے کے, اپنے انٹرسٹ کو لے کے, اور دیکھیں کہ بچے کی یہ بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اگر بچے کو اگر آپ زبردستی اگر وہ ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں نہ بن رہا, اگر وہ جا کے ایک اگر وہ اس طریقے سے نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسکلفلی یا پروفیشنلی وہ چیزوں کو لے کر ڈیل کر رہا, تو یہی وہ ہوتی ہے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ظاہر ہے, زبردستی وہ ڈاکٹر بنایا گیا ہوتا ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے نا, تو وہ پھر ظاہر اس نے بدلے جا کے لوگوں سے ہی لینے ہیں, بنے گا بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں ہے. تو ایپٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, اور اتنے ماشاءاللہ آج کل تو اتنے پروفیشنز ہیں جو ہے, تو اس کی طرف بھی جانا چاہیے جو ہے نا. خالی ڈاکٹرز انجینئرز اس چیز سے اب نکل جانا چاہیے. کتنے ڈاکٹر بنا کے کتنے ہم وہ کر کے وہ کر لیں گے. زندگی کا نظام ہے, بالکل ایک نظام ہے, ہر بندہ اپنی جگہ کیسی رکھتا ہے, بالکل یہی چیز ہے. اور معاشرہ پھر صرف ڈاکٹر سے نہیں بنتا یا انجینئر سے نہیں بنتا, معاشرے کو چلانے کے لیے سارے افراد کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سارے باعزت ہوتے ہیں اور قابل عزت ہوتے ہیں سارے لوگ معاشرے کے اندر. میڈم تربیت کی بات کر رہے تھے تو میں کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایجوکیشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ایک مفید شہری اور ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک بنانے کے لیے ایک ٹرائی اینگولر ہے یہ پورا سسٹم. ایک جگہ پہ بچہ کھڑا ہے, ایک جگہ پہ ماں باپ ہے, اور ایک جگہ پہ ٹیچر ہے. ہم نے ٹیچر پہ بھی بہت بات کر لی, بچوں پہ بھی کچھ حد تک بات کر لی. والدین کا آپ کیا دیکھتے ہیں, عمل دخل اتنا ہے, بچے 5 گھنٹے ٹیچرز کے پاس رہتے ہیں یا 6 گھنٹے رہتے ہوں گے, اور 18 یا 19 گھنٹے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں. ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اور آپ کیا ایز اے ایجوکیشنسٹ کیا کہیں گے ماں باپ کو, وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں, کس طرح کی باتوں کو دیکھیں, اور اگر دیکھیں تو ان کو بچوں سے اگر روکنا پڑے تو کس انداز سے روکیں تاکہ بچے کی جو آپ بات کریں اس کی شخصیت متاثر نہ ہو. اچھا, اس میں ایک پہلے جو بہت ضروری بات ہے کہ ہم لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہوئی ہے, ایک مجموعی رویہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول سے بچہ بگڑ کے آیا, اسکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بچے کے گھر سے تربیت خراب تھی. تو اس چیز سے پہلے نکلنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ خرابی کس جگہ پہ ہے. خرابی دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہ ہے کہ ظاہر ہے پیرنٹس کا رول اس لحاظ سے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کیونکہ بچہ زیادہ ان کے پاس اسٹے کر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ امپیکٹ البتہ ٹیچر کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے پہ کی پرسنالٹی پہ زیادہ وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے ٹیچر کا جو کردار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ پرابلم جو ہوتی ہیں کہ بچہ یہ نہیں کر رہا, بچہ نہیں بات سن رہا, بچے میں یہ پرابلم ہے. کبھی ہم نے اپنے رویے پہ ہم غور ہی نہیں کرتے بینگ پیرنٹس کہ ہم لوگوں بچوں کو بھی تو ہم لوگوں سے پرابلمس ہو سکتی ہیں, ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف کا ہی دیکھ لیں کہ وہ جو ہوتا ہے ہسبینڈ وہ ہوتا ہے وہ اپنی وہ سارا ماں پہ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری, ہاں وہ بلیم اس پہ کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم دے, یہ بلیم بازی. سب سے پہلے تو اس چیز سے نکلیں, اپنا رول خود پہچانے کہ میری ذمہ داری کہاں پہ اور اگلے کی کہاں پہ شروع ہو رہی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے جب بچے کے ساتھ آپ فرینڈلی ایک وہ آپ کا ایک وہ ہوگا, بچہ جب آپ سے نہیں ڈرے گا, آپ کے ساتھ شیئر کرے گا, تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس چیز سے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا کہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو نیبرس میں کچھ بچوں سے پرابلم ہوتا ہے, اسکول میں پرابلم ہوتا ہے, بعض کا جیسے بلی کا بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے. بچے ڈر کے مارے وہ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ٹیچرس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا فرینڈلی رویہ ہوگا بچوں کے ساتھ, تو بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا, تو اسی جگہ پہ ہی آپ پھر پرابلم نہیں, دا ایول ان دا برڈ کہتے ہیں نا, تو اس وقت تک جب تک آپ فرینڈلی نہیں ہوں گے, بچہ شیئر نہیں کرے گا, وہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. اس کی شخصیت بھی اس وقت ڈیمیج ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو کچھ بتانا چاہ رہا میرا یہ پرابلم ہے, اور اگر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ماحول میں والدین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو یا نہ ہو اپنے بچے کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں. بالکل یہی بات ہے.
اور وہ بیچارہ اعتبار نہیں کرتے نا. ہمیں اپنے بچوں پہ یقین نہیں ہوتا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو ٹرسٹ دیں, ان پہ یقین کریں. اور اس میں یہ کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہے ساتھ ساتھ ٹیچر کو ان کانٹیکٹ رکھیں, ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور دیکھیں کہ بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. اگر اسکول سے اگر بچہ آ رہا ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ میں اگر آپ کوئی بھی تبدیلی دیکھتے ہیں تو اس چیز کو فوراً ایڈریس کریں, اگنور نہیں کریں اس چیز کو. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچرز اکثر یہ بات کہتے نظر آتے ہیں جی کہ ماں باپ, جو آپ نے انٹریکشن کی بات کی نا کہ ہم ماں باپ کو بلاتے ہیں تو وہ کبھی آتے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے اولاد سب سے زیادہ دیکھیں سارا کچھ تو اسی کے لیے نا, سارا ہے ہی جتنا کمانا, جتنا لڑائی جھگڑا فسادات, اس ایک اولاد کی خاطر ہی ہے نا. سو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ والدین کو بچوں کی تعلیم کے لیے ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ ہونا بہت ضروری ہے, ادارے کے ساتھ بھی ٹیچر کے ساتھ بھی, یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک جو ٹرائی اینگل وہ صرف کتابی بات نہ رہے, وہ پریکٹیکلی بھی اس چیز پہ امپلیمنٹ اور بچے کی کوئی بھی پریشانی نہ رہے, اس کو جس جگہ تک کی بھی ہے اس کو وہیں پہ سالو کرنا. بالکل میڈم, پروگرام ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے خطۂ کشمیر کے اندر ہماری گورنمنٹ نے کچھ بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے. فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ NTS کا نظام آیا, ایک اچھے NTS پاس کرنے والے لوگ ہی باہر صورت انٹر ہوئے, ایک اچھا شعور ہے. چونکہ ہمارا نصاب خاصا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور کچھ پرانے ٹیچرز کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ اس نصاب کو وہ پڑھانے میں کماؤ کو اپنا وہ فریضہ انجام دے سکیں. لیکن اچھے لوگ آ گئے, لائق لوگ انٹر ہو گئے. بعد کشمیر کے حکومت کا ایک اور بھی بڑا اچھا اسٹیپ تھا کہ چونکہ نصاب جو ہوتا ہے وہ ثقافت اور کلچر اور بالکل ایسی بات اس کے اوپر سارا یونیفائڈ ہے کہ انہوں نے کر سینٹرلائز بنا دیا. اب آپ حکومت کو اگر ایز اے ایجوکیشنسٹ چونکہ آپ انوالو رہتے ہیں نظام کے اندر, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا ہمارا ایک برٹش کونسل کے ساتھ بھی ٹیچر ٹریننگ کا چلا, تو کس طرح کے ہم اسٹیپ لیں تاکہ وہ یہ سارے کام بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں اور ہمارے نتائج جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر, پہلے بھی ہمارا الحمدللہ کشمیر میں کمپیریٹیولی تقریباً 70% میں جو لاسٹ فگرز دیکھ رہی تھی وہ اتنی ریشو بنتی ہے جو ہماری. تو ان اسٹیپس کو کیسے آرگنائز کیا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے بات کی NTS کی, بہت ظاہر اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ اب ظاہر ایک جو ہے ایک اچھے جو لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے, جو میچور اور جو پڑھا لکھا طبقہ وہ ظاہر وہ ٹیچنگ پروفیشن میں اس طریقے سے آئے گا. پھر ٹریننگز کے بھی حوالے سے ظاہر ایک اچھا ایک گورنمنٹ کا ایک اقدام ہے. اور دوسرا یہ جیسے ابھی انہوں نے سینٹرلائزڈ کیا, تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان سے فرق تو پڑے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ وہ جو ہے نا, کیونکہ حکومت کا ذرا ہوتا ہے کہ ذرا ان کو ایک براڈر اسکیل پہ کام کرنا ہوتا ہے اور ذرا تھوڑا سا ان کی چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا ایک فیکٹر اس میں وہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے نتائج اس چیز کے آنے چاہیے وہ نہیں آ پاتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ ہر ایک ٹیچر کی فنگر ٹپس پہ ہو کہ ہماری اسٹیٹ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, کہ وہ کیسا بچہ 10 سال کے بعد, وہ چاہ رہی ہے کہ 10 سال کے بعد ایک ادارے سے بچہ بن کے نکلے. ٹھیک ہے, بنی ہوئی ہے, بس ان کو آگے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, پہنچانے کی ضرورت ہے. نیشنل کریکولم اس پہ بہت ضرورت ہے, بنا ہوا ہے, بس یہی ہے کہ وہ اداروں تک پہنچے, وہ ٹیچرز تک پہنچے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں کہ اگر ان پہ بھی اگر کرتی ہے گورنمنٹ اسٹیپس اٹھاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں سے بہت فرق پڑے گا, ان چیزوں سے بہت فرق پڑے گا. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بڑی خوبصورت باتیں ہوئی. مجھے امید ہے ہمارے ٹیچرز, ہمارے والدین اور ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کے ساتھ اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی ایک اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.